بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ اسلام کے نام پہ آزاد ہوا تھا، اس کے قیام میں لاکھوں مسلمانوں اور بے شمار اولیاء کرام نے بہت زیادہ قربانیاں دیں، جن کے نتیجے میں اس کا قیام عمل میں آیا۔ اس ویڈیو میں ہم ان اولیاء کرام کا ذکر کریں گے جن کی انتھک محنت سے آج ہم ایک آزاد، فلاحی اور اسلامی ریاست میں سانس لے رہے ہیں۔ پاکستان کے آئین کے بارے میں جب قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب ہمارے پاس 1400 سال سے قرآن پاک موجود ہے تو ہمیں کسی دوسرے آئین کی ضرورت نہیں۔ گویا قائد اعظم کی اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس ملک کی بنیاد ہی اسلام ہے، لیکن شروع میں ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اگر ہم ماضی میں نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ تحریک آزادی جو کہ کانگریس کی سربراہی میں اپنے عروج پر تھی، جس کا ساتھ دینے کے لیے ہندو رہنماؤں نے سکھوں اور مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ ہندو، سکھ اور مسلمان ایک ہی مقصد لے کے جدوجہد کر رہے تھے، جس جدوجہد کا مقصد انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کر کے بر صغیر میں ایک آزاد ریاست کا قیام تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ قائد اعظم بھی شروع میں کانگریس کا حصہ تھے، لیکن جلد ہی انہیں معلوم ہو گیا کہ ہندو اصل میں مسلمانوں کو استعمال کر رہے ہیں اور اصل میں اپنے لیے ایک علیحدہ ملک حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، جہاں مسلمان اور سکھوں سمیت تمام مذاہب کے لوگ ہندوؤں کے غلام ہوں گے۔ جو مسلمان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو کر ہندوؤں کی غلامی میں چلے جائیں گے اور پھر ہندوؤں سے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنا ناممکن ہوگا۔ عین اسی وقت مسلمانوں کے دوسرے بڑے رہنماؤں نے بھی اس خطرے کو بھانپ لیا تھا اور دو قومی نظریہ جو کہ اصل میں حضرت مجدد الفسانی کی تخلیق تھی، اس پر عمل پیرا ہو گئے۔ یہاں علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم نے مل کر پاکستان کے لیے جدوجہد شروع کر دی، اور یوں قائد اعظم کی سربراہی میں مسلمان رہنماؤں نے یک زبان ہو کر دو قومی نظریہ کی حمایت کی اور کہا کہ مسلمان اور ہندو ہر تعریف اور ہر لحاظ سے دو علیحدہ قومیں ہیں جن کا اکٹھا رہنا ناممکن ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن چاہیے جہاں مسلمان اپنے ایک اللہ کی عبادت کر سکیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی بسر کر سکیں۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی ہی بہت بڑی تعداد اس دو قومی نظریے کی مخالفت بھی کر رہی تھی اور انگریزوں کا ساتھ دے رہی تھی۔ پاکستان کی مخالفت اور کانگریس کی حمایت نے ان کو اندھا کر دیا تھا۔ جب قائد اعظم بہت پریشان ہو کر واپس لندن چلے گئے تو اس دوران ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہوا۔ یہ انقلاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے اولیاء کرام اور علماء کرام کے خواب میں تشریف لائے اور آپ نے خواب میں پاکستان کا پرچم قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے کر دیا۔ اس خواب نے اولیاء کرام اور علماء کرام کو بہت زیادہ متحرک کر دیا اور انہوں نے قائد اعظم کی سربراہی میں تحریک پاکستان کے لیے کوششیں شروع کر دیں، لیکن ابھی بھی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کانگریس کے ساتھ تھی۔ اس دوران ان اولیاء کرام نے بہت مضبوط کیمپین چلائی اور بہت مشکلات کے باوجود بالآخر اللہ تعالیٰ کی مدد سے پاکستان کے وجود عمل میں لے آئے۔ ان اولیاء کرام میں سید حیدر امام گیلانی المعروف سخی چند پیر گیلانی، جن کا تعلق پاک پتن سے ہے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، پیر سید غلام محی الدین صاحب گولڑا شریف، پیر امین الحسنات صاحب مانکی شریف، پیر صاحب زکوری شریف اور دوسرے بے شمار سجادگان اس تحریک پاکستان میں شریک ہوئے۔ سخی چند پیر گیلانی، جن کا تعلق پاک پتن سے ہے، آپ نے جوانی میں ہی قائد اعظم کی درخواست پر سیاست میں قدم رکھا اور پاک پتن، ساہیوال، اکاڑا، لاہور، ملتان، بہاول نگر، بہاولپور سمیت بے شمار دوسرے علاقوں میں کانگریس کے خلاف اور پاکستان کے حق میں بھرپور مہم چلائی، جس کے نتیجے میں پاکستان کا قیام ممکن ہوا۔ ان تمام علاقوں میں کانگریس بہت بڑی رقم دے کر بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو خرید کر کانگریس کا حامی بنا رہی تھی اور آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو رہی تھیں، لیکن آپ نے دن رات ایک کر کے انتھک محنت کی اور مسلمانوں کو پاکستان کی حمایت پہ قائل کیا، جس کے نتیجے میں یہ سارے علاقے بالآخر پاکستان میں شامل ہو گئے۔ لیکن آپ پاکستان کے قیام سے کچھ مہینے قبل ہی اللہ تعالیٰ کی رضا سے اپنے خالق حقیقی کو جا ملے اور پاکستان کو بنتا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے۔
پاکستان کی تاریخ میں سخی چند پیر گیلانی، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، پیر سید غلام محی الدین صاحب گولڑا شریف، پیر امین الحسنات صاحب مانکی شریف، پیر صاحب ذکوری شریف اور اس سمیت بے شمار اولیاء کرام نے پاکستان کا ساتھ دیا اور بالآخر 14 اگست 1947 کو قائد اعظم کی سربراہی میں اس مملکت خداداد کا وجود عمل میں آیا۔ دوستو، یہ ملک اولیاء کرام، علماء کرام اور بے شمار مسلمانوں کی لاتعداد قربانیوں سے حاصل ہوا اور یقیناً قیامت تک قائم و دائم رہے گا، اور اس کے غدار، دشمن اور منافق اپنی موت آپ ہی مر جائیں گے، لیکن اس ملک پر اللہ کے فضل سے کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔